بسم اللہ. کلمات مسنونہ جن کے سبب اللہ تعالیٰ بندہ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ثلاث مرات لم تصبه فجاءت بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجاءت بلاء حتى يمسي. قال الراوی فاصاب ابان بن عثمان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه فقال له ما لك تنظر إلي فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليوم الذي أصابني فيما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے جس نام کی میت ہو تو ارض و سما کی کوئی چیز ضرر نہیں دے سکتی اور وہ اللہ سمیع و بصیر ہے، تو صبح ہونے تک اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی، اور جو صبح کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو شام ہونے تک اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی. راوی بیان کرتے ہیں کہ جناب ابان بن عثمان کو فالی کا حملہ ہوا تھا، تو وہ آدمی جو آپ سے حدیث پاک سن رہا تھا اس نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ نے اسے فرمایا تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس دن مجھے پہنچا جو پہنچا، یعنی جس دن مجھے فالج کا حملہ ہوا اس دن میں غصہ میں تھا، تو غصہ کی وجہ سے میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کو پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ، اسے شام تک کوئی اچانک پہنچنے والی مصیبت نہیں پہنچتی، اور اگر کوئی شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی اچانک پہنچنے والی مصیبت نہیں پہنچتی. یہ حضرت عثمان غنی سے آگے روایت کرنے والے حضرت حدیث کو بیان کر، اور خود انہیں فالج کا حملہ تھا، فالج کے ایک طرف جو ختم ہو گیا تھا، تو جس کو یہ حدیث پاک بیان کرے اس نے ذرا غور سے دیکھنا شروع کر دیا، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ بات سچی ہے، حضرت عثمان غنی نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے حضرت عثمان غنی کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کی، نہ حضرت عثمان غنی نے آگے منسوب کی ہے، بات سچی ہے. فرق اتنا ہے کہ مجھے ایک دن آ گیا غصہ کسی پر اور میں یہ پڑھنی بھول گیا، اس دن مجھ پر حملہ ہوا ہے. تو آئیے یہ روزانہ صبح بھی اور شام بھی یہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، شام کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، بے فکر ہو جائیں. آپ سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ پڑھ لیں کہ اچانک آنے والی مصیبت بھی ٹل جائے گی. سفر کے حادثات سے، سفر کی ایکسیڈنٹ سے، سفر کی دوسری چیزوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے. اس کی عادت بنائیں، تو یہ عادت بنانے سے اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. بندہ جو کسی بزرگ نے کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہو، جب وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد حصار بناتا ہے، اس کے ارد گرد حصار بناتا ہے، کلا بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ ناغے کر دے تو اس میں کیا سوراخ ہو جاتا ہے. تو جب وہ قلعے میں ہی سوراخ ہو تو دشمن تو سوراخ سے ہی حملہ کرے گا نا، تو پھر شیطان سے ہم ادھر عمل نہ کریں تو پھر کہیں گے شیطان ہم پر حملے کرتا ہے، قصور تو ہمارا اپنا ہوتا ہے. آئیے کسی کے بتائے ہوئے ایسے ارشادات کو روزانہ پڑھتے جائیں، اللہ مہربانی کرتا جائے گا اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا. یہ اس اللہ کا وعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے زبانیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن فرمان رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتا. چلیں بسم اللہ. کسی منزل پر اترتے وقت مسنون دعا پڑھنا. عن خولة بنت حکیم رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزل ذلک۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جو شخص کسی منزل پر اترے پھر یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ و حفاظت چاہتا ہوں مخلوق کے شر سے، تو اسے اس منزل سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہ دے سکے گی۔ انسان کسی جگہ جاتا ہے قیام کرتا ہے، آپ یہاں سے گئے ہیں جی ملتان گئے ہیں جی، ملتان آپ نے قیام کیا، ہوٹل میں قیام کیا جی، اور وہاں آپ نے یہ دعا پڑھ لی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو جب تک وہاں آپ رہیں گے اللہ تعالیٰ وہاں کے مصائب سے بچا لے گا۔ آپ یہاں سے لاہور جاتے اسلام آباد جاتے ہیں، آپ کو کوئی کام ہے، ایک دن دو دن رہنا ہے، تو جس جگہ آپ ٹھہرے ہیں وہاں یہ کلمات پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو جب تک آپ وہاں سے نکلیں گے نہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ یہ حفاظت کے طریقے تو ہمیں بتائے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی کھاؤ تمہیں یہ نقصان نہیں ہوگا، یہ دوائی کھاؤ یہ نقصان نہیں ہوگا، اور دوائی ہم کھائیں نا، پھر کہیں نا ڈاکٹر صاحب درد ہو رہی ہے فلاں چیز ہو رہی ہے، وہ عمل تو کیا نہیں۔ عمل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ کریں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو آئیے دعا مانگیے اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ گدھے کے آواز نکالنے اور کتے کے بھونکنے کے وقت دعا پڑھنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکا واذا سمعتم نہیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان فإنها رأت شیطانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو کیونکہ اس وقت اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت مانگو شیطان مردود سے کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ جب مرغ اپنی بانگ دیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو کیونکہ فرشتہ دیکھ رہا ہے، اور جب وہ گدھا آواز نکالتا ہے تو وہ شیطان دیکھتا ہے، اس وقت شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ و حفاظت مانگتے ہیں۔ تو ہمارا دین کتنا پیارا ہے، کوئی گوشہ رہ گیا بھئی، کوئی گوشہ رہ گیا؟ اس تعلیمات کا مکمل دین ہے، کامل دین ہے، ہر چیز بیان کر دی۔ جب ہر چیز بیان کر دی تو اسی خالق و مالک نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی مکمل کر دی، نعمت بھی پوری دے دی ہے، اور دین اسلام سے ساری نعمتیں مل گئی ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ ہم چھوٹے ظرف والے، ہم ذرا چھوٹی سوچ والے، وہ کریم دیتا ہے تو بڑا دیتا ہے، وہ کہتے چھتے پھاڑ پھاڑ کے دیتا ہے، چھپر پھاڑ پھاڑ کے دیتا ہے، صرف یقین ہونا چاہیے۔ جب یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ تو آئیے خالق و مالک کا در نہیں چھوڑتے، اس اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ تعلیمات نبویہ پر عمل کرنے والا دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونحاق الحمیر من اللیل فتعوذوا باللہ فإنها ترى ما لا ترون وأقلوا الخروج اذا هدأت الرجل فإن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما شاء وأجيف الأبواب واذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا اجیف وذکر اسم اللہ علیہ وأوقیوا الاسقیاء وغطوا الجرار وقفوا الآنیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رات کو کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو کیونکہ یہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس وقت کم نکلو جب پیدل چلنے والے بھی سکون میں آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رات اپنی مخلوق سے جسے چاہتا ہے، اور دروازے بند کرو تو بند کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو کیونکہ شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا
جسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو، اور اپنے مشکیزوں کا منہ بند کرو، اپنے گھڑوں کو ڈھانپ دو اور اپنے برتنوں کے اوپر کوئی چیز دے دو اللہ کا نام لے کر۔ سبحان اللہ۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات جب کتے بھونکتے ہیں، گدھوں کی آواز آتی ہے، تو اس وقت کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ یہ وہ کچھ دیکھتی ہیں جو تم نہیں دیکھتے، بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ انہیں نظر آتی، شیطان نظر آتا ہے، دوسری چیزیں، تو اس وقت تم اللہ کی پناہ و حفاظت مانگو۔ جب اللہ کی پناہ و حفاظت مانگو گے، کریم اللہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اور جب پیدل چلنے والے بھی سکون میں آ جائیں نا، اس وقت ذرا گھر سے کم باہر نکلو۔ اس وقت چور اس قسم کے ڈاکہ ڈالیں گے، اپنے پھیل جاتے ہیں، شریر لوگ پھیل جاتے ہیں، تو انسان اکیلا ہی رات کو کہے جی میں پھرتا ہوں جی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پرواہ تو واقعی مومن کو نہیں ہونی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا بھی تو سعادت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کم نکلو، ہاں اگر کوئی ضروری کام ہے کسی کو ساتھ لے کے نکلو، لیکن اکیلے کم نکلو۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اپنا دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لے کر بند کرو۔ دروازے کو کنڈا لگانے لگے کہو جی بسم اللہ، شیطان پھر نہیں کھول سکتا۔ کوئی اگر چور آنا بھی چاہے گا تو وہ دروازے کو دیکھ کر اس پر ہیبت طاری، رب کی طرف سے روب آ جائے گا، فرشتہ اسے نہیں جانے دے گا۔ اللہ کا نام لے کر بند کیا ہے، اللہ کا نام لے کر بند کیے ہوئے دروازے کو شیطان نہیں کھول سکتا ہے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مشکیزہ اپنے کا منہ بند کرو تو اس وقت کیا کرو؟ اللہ کا نام لو۔ یہ برتن ہے، برتن کے اوپر کوئی چیز دینے لگو تو کیا کہو؟ بسم اللہ۔ اب اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے اندر کوئی موذی چیز نہیں جائے گی، اس کے اندر کوئی موذی چیز ہے نہیں جائے گی، اللہ بچائے گا۔ یہ کبھی ایسے ہوتا ہے اس کے اندر کچھ چیز تو ہوتی ہے لیکن ایسے وہ ڈھکن دیتے تھوڑا سا ایسے رہ گیا، اب یہ خالی جگہ ہے، کچھ چیز داخل ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا نام لیں گے اللہ بچا لے گا، کوئی چیز ہے نہیں جائے گی۔ اللہ کا نام لیں کوئی چیز ہے نہیں جاتی۔ اپنے برتن کے اوپر ڈھکن دو تو اللہ کا نام لو، اور اپنے گھڑوں کو ڈھانپو تو اللہ کا نام لو۔ پینے والی کسی چیز کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کا۔ ہمیں تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے، رب تعالیٰ کی مہربانی ہے تو رب تعالیٰ لطف و کرم فرماتا ہے۔ ہمارے دہلی میں ماضی کریم میں ایک بزرگ ہوئے حضرت شاہ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو باہر دروازے پر ان کا طریقہ تھا کوئی آ کے کہتا جی باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اندر سے فرماتے آ جا بھائی، اور اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اسے آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ کا نام لیتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، بزرگ اپنا دروازہ کھول دیتے ہیں آ جاؤ بھائی۔ تو جب کسی جگہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں بسم اللہ پڑھیں، ظاہری طور پر ہمیں دروازہ کھولا نظر آئے نہ آئے سمجھو دروازہ کھل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی ہے۔ تو نام اللہ کے نام کی برکت ہے۔ کہتے ہیں پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، ایک مثال دیں، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، ذکر ذکر کو کھینچتا ہے۔ اللہ اللہ کرنا دوسرے اللہ اللہ والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، ہم جن کے ساتھ اڑا کرتا ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کبوتر سے اڑے گا اور باز باز کے ساتھ مل کے اڑے گا۔ آپ دعا کیجئے اللہ اللہ والوں کی دوستی عطا کرے، وہ چلے ہم بھی چلیں، اس کا ہوگا چلو ہم اندر سے اللہ والے نہ صحیح رب ہمیں اوپر سے ہی مہربانی فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو بسم اللہ اللہ کا نام لیتے، یہ بزرگ ہیں، ان میں کیا خصوصیت ہے؟ ان میں کمال یہی ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نام الہی لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ آئیے اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں،
खुद विरद करते हैं, औलाद को सिखाते हैं, अपने घर वालों को सिखाते हैं, बीवी बच्चों को सिखाते हैं, अपने वालिदैन को प्यार से ये बातें बताते हैं, तो ऐसा करने वाला जब जिक्र इलाही की मैं से मस्त हो जाता है, फिर जहां से भी गुजरता है कोई अल्लाह वाला देख के कहता हां भाई कोई जा रहा है। ये अल्लाह ताला का इनाम, ये रब ताला का लुत्फ करम है। तो आइए अल्लाह ताला से उसके नाम की पनाह और हिफाजत मांगते हैं, उसके नाम के हिसार में आना चाहते हैं। आइए अल्लाह ताला की पनाह और हिफाजत में आते हैं। जो अल्लाह की पनाह और हिफाजत में आता है, रब ताला उसके दोनों जहां का भला फरमा देता है।